آپ اندازہ لگا لیں کہ 2022 میں جب معاملہ آیا تھا تو اب عمران خان صاحب نے اس چیز کو اٹھایا تھا، درخواست دی گئی تھی، اور اس میں تو پہلے بھی کہتا تھا کہ بہت سارے ترامیم جنہوں نے کیے، بہت سارے قوانین اس کے شکنجے میں یہ خود بھی پھنس جائیں گے. لیکن یہ والا جو معاملہ تھا اس پہ تنقید بھی بڑی زیادہ ہوئی کہ آپ 50 کروڑ کی کرپشن کر دیں، آپ پر کوئی جو ہے نیب وغیرہ جو ہے اس کی جانب سے، اور بہت سارے ایسے قوانین اس میں ایسی ترمیم کی گئی تھی کہ ایک تو اگر دیکھا جائے کہ بھئی جو یعنی نیب کا جو ملازم ہے اگر وہ بھی تفتیش کرے گا تو پھر اگر وہ ثبوت نہیں ہو، یعنی وہ پروف نہیں ہوتے وہ ساری چیزیں، تو اس میں اس کی جو ہے وہ اس کی جاب بھی جا سکتی ہے اور کہیں نہ کہیں جیل خانے میں بھی وہ جا سکتے ہیں. تو اس کے حوالے سے یعنی جو درخواست دی گئی تھی اس میں بہت سارے لوگوں کو یہ بھی تھا، کیونکہ عمران خان کی جو لیگل ٹیم ہے اس سے بھی مشاورت کی گئی تھی، اور اب اس سے پہلے جو معاملہ تھا یعنی 90 دنوں کا، 3 دن تک تو 3 مہینے تک آپ کی ضمانت نہیں ہوتی تھی، اب یہ معاملہ جو ہے پھر 30 دن تک آیا. لیکن جب سے یہ 13 جماعتیں آئی ہیں تو انہوں نے کوشش کی کہ وہ تمام تر قوانین جو ان کو فائدہ پہنچا سکتے تھے، جو انہوں نے کرپشن کی تھی، جو عوام کا پیسہ لوٹا تھا، تو ان کو تو فائدہ تھا، اس سے بھرپور فائدہ تھا. لیکن ابھی جو یہ فیصلہ آیا یہ بھی بڑا مزے کا ہے کہ جاتے جاتے بندیال صاحب اتنے ایکٹیو کیسے ہوئے، کس کے کہنے پر ہوئے، اور پھر کیا اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے کہ ان کو اسی طرح لکیر میں رکھا جائے، اسی طرح لائن میں رکھا جائے تاکہ یہ سیدھی لائن میں یہ لگے رہیں، تاکہ جس طرح آپ نے اس سے قبل دیکھا کہ الیکشن کی بات جب 90 دنوں کی بات آئی تب اچانک ہم نے دیکھا کہ مختلف کیسز پیپلز پارٹی پر کھلنا شروع ہو گئے. لیکن جیسے زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹ آتی ہے، بلاول بھٹو اس سے پہلے سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور اس سٹیٹمنٹ میں وہ یہ بات کرتے کہ 90 دنوں کے ہر حال میں الیکشن ہوں گے. لیکن جیسے زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹ بدلتی ہے، صبح ہم دیکھتے ہیں بلاول بھٹو صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی بدل جاتی ہے. اس کی وجہ کیا تھی کہ جمعیت علماء اسلام اور اسی طرح جی ڈی اے، ایم کیو ایم، نون لیگ، وہاں پہ تو انہوں نے اتحاد کرنا تھا سندھ میں. پھر جو کرپشن کے کیسز کھل رہے تھے، جس طرح آپ نے دیکھا مکیش چاولہ کے گھر سے پیسہ برآمد ہوا، دیگر لوگوں کے نام ای سی ایل میں شامل کرنے کی جو تجویز تھی وہ بھی زیر غور تھی. تو بلاول بھٹو کا بیان اچانک بدل گیا اور اس نے کہا کہ جی الیکشن تو ہم لے کے لیں گے لیکن 90 دنوں کا یا 120 دن ہوگا. یعنی یہاں پہ آپ آئین کی بات کرتے تو آئین میں تو یہ لکھا ہے، پھر آپ یہ غیر آئینی بات ہو گئی نا. تو یہ والا جو معاملہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں، جن کو میں بھی سن رہا تھا، جن کا کہنا تھا کہ عمران خان صاحب سے بھی ہم نے رابطہ کی اور ان سے لیگل ٹیم نے جو مشاورت کی اس میں بھی ان کا کہنا یہ تھا کہ اس سے آپ کو نقصان ہوگا. تو خان صاحب ڈٹ گئے، اس نے کہا ہو جائے، لیکن جن لوگوں نے اس پاکستان کو لوٹا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ پیسہ خزانے میں واپس آ جائے. تو میرے خیال میں پی ٹی آئی اس وقت ان کے لیے مشکلات زیادہ بھی ہو گئی ہیں، لیکن درخواست بھی ان کی تھی، اور آج وہ درخواست جیسے منظور ہوئی اور یہ ترمیم جو ہے مسترد ہوئی ہے تو میرے خیال میں پی ٹی آئی کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا. لیکن عمران خان کے وکیل کے مطابق عمران خان اس فیصلے پر مطمئن نظر آئے. آپ کے بقول اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خان صاحب اگر مطمئن ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ بہت ساری چیزوں کے حوالے سے ان کو لگتا ہے کہ میں کلیئر ہوں. لیکن جس طرح سے کیس بن رہے، جس کے مقدمے بن رہے، جس عدالتوں میں چیزیں زیر التوا پڑی ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر اس معاملے میں عمران خان سے تفتیش کی جاتی ہے تو یہ معاملہ کتنا طول پکڑ سکتا ہے؟ یہ ایک الگ سوال ہے. ہاں یہ بات آپ کو پتہ ہے کہ میں کلیئر ہوں، لیکن یہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی طریقے سے بھی آپ کو اریسٹ کر کے پھر لانگ ٹرم کے لیے آپ کو جیل میں ڈالا جا سکتا ہے. تو اس کا خمیازہ جو ہے پی ٹی آئی کو بھگتنا پڑے گا. اچھا مجھے یہ بتائیے گا آپ، کیونکہ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میرے بڑے بھائی نواز شریف صاحب لندن سے واپس آئیں گے، 21 اکتوبر کو پاکستان آئیں گے اور بڑا شاندار طریقے سے لاہور مینار پاکستان میں ان کا استقبال کیا جائے گا. اب آپ کو کیا لگتا ہے نواز شریف صاحب عمر عطا بندیال کے اس فیصلے کے بعد پاکستان واپس آئیں گے؟ سر ایک تو جو غازی فائزی صاحب آ رہے ہیں، بلکہ آ بھی گئے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ نون لیگ نے بڑی امیدیں لگا رکھی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک طرف تو جو خبریں آ رہی ہیں مختلف ذرائع سے کہ بہت بڑی ڈیل ہو چکی ہے جس کی ضمانتیں جو ہیں امریکہ بھی لے چکا ہے، سعودی عرب بھی لے چکا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ پس پردہ کیا ہونے والا ہے. اگر پس پردہ نواز شریف صاحب کامیاب ہو جاتے ہیں اور ان کو تمام تر چیزوں کی ضمانت مل جاتی ہے کہ ان کو نہ لاہور سے وہ ریونڈ کی طرف جائیں گے یا لاہور سے سیدھا جیل جائیں گے، تو اگر اس چیز کی ان کو ضمانت مل جاتی تو میرے خیال میں پھر نواز شریف صاحب سوچیں گے، کیونکہ بیک ڈور پہ بہت سارے رابطے ہو رہے ہیں جس میں نون لیگ بھی شامل ہے اور بڑے بڑے طاقتور اداروں کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے طاقتور ممالک بھی شامل ہیں. اب کیونکہ نواز شریف صاحب کے بھائی شہباز شریف صاحب کی جانب سے ایک بیان بھی سامنے آیا ہے،
وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب پاکستان آئیں گے اپنی دی گئی تاریخ پر اور قانون کو کے حوالے کریں گے اپنے آپ کو. آپ کو لگتا ہے کہ اتنا دل گردہ ہے نواز شریف کا؟ سر یہ تو پچھلے ہم 3 سال سے سن رہے ہیں. 50 باؤنڈ پہ جو گئے تھے ابھی تک یہی بات ہم سن رہے ہیں کہ ان کی یا طبیعت خراب ہوتی ہے یا پاکستان یا ویسے وہ دبئی وغیرہ تو چلے جاتے ہیں. لیکن میرے بھائی یہاں پہ اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے. اور یہاں پہ نواز شریف صاحب اتنے سادے نہیں ہیں. 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں, وہ کئی دفعہ ڈھسے ہوئے ہیں, تو اب وہ رسی کے بل سے بھی وہ گھبرا جاتے ہیں. تو اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ جیل کی طرف جائیں. جب تک سارے معاملات سیٹ نہیں ہوتے اور اس سارے معاملات کی ضمانتیں وہ طاقتور ممالک نہیں دیتے تو نواز شریف تب تک نہیں آئیں گے. بہت شکریہ.